السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قال تعالی فی مقام آخر، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گرامی مرتبت صدر محترم، موقر حضرات علماء کرام، ذمہ داران اجلاس اور اس اہم، حساس، بامقصد، فکر انگیز تربیتی اجلاس میں تشریف فرما حضرات علماء، ائمہ اور حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے خادمین تحفظ ختم نبوت جے پور کو دل کی گہرائیوں سے تحفظ ختم نبوت کا ادنیٰ ترین خادم ہونے کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب کہ ایمان کی حفاظت اور امت مسلمہ کو کفر و ارتداد سے بچانا وقت کا اولین مسئلہ اور ہماری ترجیحات میں اولین ترجیح ہو چکی ہے، ایسے ماحول میں حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے بلکہ حالات کے پیدا کردہ ایمان سوز فتنوں کے تناظر میں اپنی ترجیحات کو متعین کرتے ہوئے آج کی اس مجلس کا انعقاد فرمایا ہے، اور جی جان سے کوشش کر کے ان اکابر علماء کرام کی سرپرستی میں جے پور جیسے تاریخی، تہذیبی، مسلم آباد اور حساس علاقے میں آپ حضرات کو جمع فرمایا۔ میں کتاب و سنت کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں، اور آپ سب حضرات مجھ سے ہر اعتبار سے بڑے ہیں، فائق ہیں اور قابل قدر ہیں، اس لیے آپ کے درمیان جو مذاکرہ ہوگا وہ کوئی خطاب اور بیان نہیں ہوگا، طالب علمانہ گزارشات ہوں گی۔ البتہ کتاب و سنت کو جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ مجھ سے اور آپ سے، دنیا کے تمام علوم و فنون سے بہت ہی بلندتر ہے۔ چاہے رب العالمین کا کلام ہو یا خاتم النبیین کے ارشادات ہوں، دنیا کی تمام شخصیتوں، ہستیوں اور دنیا کے تمام شخصیات سے بہت ہی بلندتر ہے۔ بس ان کو، ان گزارشات کو اسی حیثیت سے سنا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام،
اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ آخرت و قیامت بھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد کا، نمبر 2 اعمال کا۔ سارا دین اسی کا مجموعہ ہے۔ اعمال میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، سب، لیکن مختصر الفاظ میں کہا جائے تو 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد اور اعمال کا۔ پھر عقیدے کا نمبر پہلا ہے، عمل کا نمبر دوسرا ہے۔ اب عقائد بہت سارے ہیں، مگر ان میں 3 بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے یا ان کے اندر قابل فاسد کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، العیاذ باللہ۔ ان میں توحید، دوسرا رسالت و ختم نبوت، تیسرا آخرت۔ دنیا کی مختلف قومیں قیامت کے وقوع پر یقین رکھتی ہیں، قیامت کے آنے کا اعتقاد رکھتی ہیں، مگر اپنے اپنے انداز سے۔ چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہی عقیدہ قیامت و آخرت شامل ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی ان 3 عقائد کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اگر کتاب مجید کا جائزہ لیں گے، عقیدہ توحید و رسالت و آخرت کو اعمال و احکام کے مقابلے میں زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ احکام و اعمال کے اشارے کر دیے گئے، تفصیلات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ سوائے وصیت کے احکام کے اور کچھ مخصوص احکام کے قرآن مجید نے احکام کو تفصیل سے ذکر نہیں کیا ہے، اس کے کلیات اور اصول کا ذکر کیا ہے، اشارات دے دیے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں عقائد کتنے اہم ہیں، اور شروع کے 2 عقائد کا تعلق تو شروع ہی سے ہے، مگر عقیدہ آخرت کا تعلق چونکہ مستقبل سے ہے، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی، تو اس لیے عقیدہ آخرت کی علامات اور نشانیوں کے ساتھ ایک ایمان والا چلتا رہے۔ توحید و رسالت کا عقیدہ ہر وقت ہر آن رکھنا ہے، اس کی تفصیلات پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا لازمی ہے، ضروری ہے، مگر اس کی بعض تفصیلات اور بعض جزئیات اور بعض چیزیں ہوتے ہوتے پیش آتی رہیں گی، جس سے ایمان بڑھتا چلا جائے۔ الغرض مزید تمہیدی باتوں میں نہ جاتے ہوئے پہلی چیز تو یہ عرض کرنی ہے کہ قیامت اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اور قیامت کو قرآن مجید میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اور قیامت اچانک پیش آنے والا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بہت پہلے معلوم ہو جائے گا، یعنی 8 دن پہلے قیامت 8 دن کے بعد آئے گی، 1 مہینے کے بعد آئے گی، 2 مہینے کے بعد آئے گی، ایسا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اور اس واقعے کے واقع ہونے کے تعین اور تعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے، صیغہ راز میں رکھا ہے، اس کو بتایا نہیں ہے۔ اس لیے کفار مکہ نے، یہود و نصارہ نے
جب کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیے تو قرآن مجید نے یہی جواب دیا کہ قل علمها عند ربی، کہیں کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، اور کہیں فرمایا کہ یہ جب یہ اچانک آئے گی اور اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ الغرض قیامت اچانک آنے والی چیز ہے۔ بعض احادیث میں اس کی کیفیت کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے، قیامت اتنی اچانک آئے گی، دو آدمی آپس میں کپڑے کا معاملہ کر رہے ہوں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ ابھی معاملہ پورا بھی نہیں ہوا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا، دودھ دو کر دودھ کو پی بھی نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ بالکل صحیح حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں ذکر ہے، یہاں تک فرمایا کہ آدمی کھانے کے لیے اپنا لقمہ اٹھائے گا، اس کو کھا بھی نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے قیامت کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا ہے، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے قیامت کے آنے سے پہلے اس کی ایسی واضح علامتیں بیان کر دی ہیں جس کی روشنی میں ایک ایمان والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل، جس کو ہم ام السنہ بھی کہتے ہیں محدثین اس کو، جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی جب قیامت کے متعلق جبرائیل امین سے حضور نے پوچھا متی الساعہ، یا اخبرنی عن الساعہ، کہ بھئی قیامت کب آئے گی بتاؤ، تو جبرائیل نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جبرائیل نے حضور سے پوچھا تو حضور نے ان کو یہ جواب دیا، اور کبھی جبرائیل سے حضور نے پوچھا تو جبرائیل نے یہی جواب دیا۔ الغرض جن علامات کا، جن نشانیوں کا، جن اشرات کا ذکر کیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے، وہ آپ کے معجزات میں سے ہیں اور وہ علامات نبوت میں سے ہیں۔ پیشین گوئیاں جو حضور نے فرمائی ہیں وہ حضور کے معجزات میں سے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے رسول کریم علیہ السلام کی پیشین گوئیاں اس امت کے لیے حضور کا بہت بڑا احسان بھی ہے اور آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو آیت پڑھی، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب وہ قیامت کا انکار کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے پیغام عقیدہ آخرت کو پیش فرمانے لگے اور آخرت و قیامت کے حوادث بیان فرمانے لگے، تو انہوں نے یہ انکار ہی کرتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے انتظار میں ہیں، جبکہ قیامت کی بہت سی نشانیاں آ چکی، وَقَدْ جَاءَتْ فَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی بہت سی نشانیاں آ چکی۔ قیامت کی نشانیوں کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے، علامات قیامت بھی کہا جاتا ہے، امارات قیامت بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث جبرائیل میں اس کا ذکر ہے
اور پیش آنے والے واقعات کو ملاحم و فتن بھی کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ساری چیزیں اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ قیامت کو الساعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑی اچانک آئے، جیسے اس آیت میں بھی ذکر ہے ان تأتیہم بغتہ، کہ یہ اچانک آئے گی، تو اس لیے قیامت کو الساعہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اس ساعت کا یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ قیامت کی علامات قیامت کا مقدمہ ہوتی ہے۔ قیامت کے آنے سے پہلے الارم اور سگنل ہوتی ہے۔ جیسے اسٹیشن آنے سے پہلے ٹرین کو سگنل دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز کو سگنل دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کیا فقد جاءت اشراطها، جبکہ اس کی بعد نشانیاں آ چکی ہیں۔ جی ہاں جاء اشراطها، میں حافظ نہیں اچھا کیا جزاک اللہ۔ فقد جاء اشراطها، یہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ ابھی اشراط الساعہ علماء کرام نے اس کی مختلف قسمیں کی ہیں۔ اس کی ایک قسم، چونکہ ابھی ناشتے کا وقفہ ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹ کر ایک بات کہہ کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ ان حضرات کا اپنا نظام ہے، اس کے بعد پھر ہم سیدھے اپنے اصل موضوع پر آئیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامات قیامت اصلاً دو طرح کی ہیں۔ ایک علامات صغریٰ جن کو علامات بعیدہ بھی کہا جاتا ہے، دوسری علامات کبریٰ جن کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس کی ایک اور تقسیم کرتے ہوئے اس کو 3 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات متوسطہ، نمبر 3 علامات کبریٰ۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے، علامہ برزنجی نے الاشاعہ فی اشراط الساعہ میں اس تقسیم کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ نشانیاں مختلف طرح کی ہوں گی۔ ان میں سے کچھ نشانیوں کا تعلق زمین سے ہے، جیسے زلزلے ہوں گے، خسوف ہوں گے، دھسنا ہوگا اور دیگر واقعات زمین میں پیش آئیں۔ کچھ نشانیوں کا تعلق آسمان سے ہوگا، جیسے دھوئیں کا ظاہر ہونا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، تو اس طرح کے واقعات جن کا تعلق آسمان سے۔ اور کچھ واقعات کا تعلق انسانوں سے ہوگا، جیسے عورتوں کی کثرت کا ہو جانا، مردوں کا کم ہو جانا۔ کچھ نشانیوں کا تعلق انسانوں کے اعمال و اخلاق سے ہوگا۔ اخلاق انتہائی بگڑ جائیں گے، بے حیائی خوب عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ راستوں میں بدکاری اور زناکاری ہونے لگے گی، یہاں تک کہ اس وقت سب سے بہترین نیک و صالح آدمی وہ ہوگا تو راستے میں زنا کرنے والے سے لے کہ بھیا ذرا کنارے کو ہو جانا اور وہاں ایک کام کرنا۔ یہ فی الوقت آپ اپنے ذہن میں اتنی باتیں رکھیں کہ علامات قیامت 3 طرح کی ہیں۔ اصلاً ان کی 3 قسمیں ہیں: علامات صغریٰ، علامات متوسطہ، علامات کبریٰ۔ اور یہ مختلف طرح کی ہیں، بعض کا تعلق زمین سے ہوگا،
بعض کا آسمان سے، بعض کا انسانوں سے، بعض کا انسانوں کے اعمال و اخلاق سے۔ یہ متن کی طرح ہے، ہماری اس کے بعد کی چیزیں اسی پر چلتی رہیں گی۔ اب یہ چائے کا وقفہ ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 5 سے 7 منٹ کا یہ وقفہ ہے، پھر یہ عنوان مسلسل چلے گا انشاءاللہ۔ جانا کہیں نہیں ہے، یہی چائے کا لازم ہے آپ حضرات کے لیے، اس لیے باہر جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں نکل جاؤ حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری اس نشست کی دوسری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اس لیے کہ الحمدللہ گفتگو تو شروع ہو گئی تھی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک مذاکرہ ہے اور طالب علموں میں مذاکرہ ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اسی انداز سے اور اسی نوعیت کے ساتھ سننے کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کی علماء کرام نے جو تقسیم کی ہے وہ تین اعتبار سے کی ہے۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے واقع ہوں گی اور ان کے فوری بعد قیامت نہیں آئے گی، یہ علامات صغریٰ ہے، اس کو بعیدہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری علامات متوسطہ، یہ قیامت کے بالکل قریبی زمانے اور قیامت کے کچھ پہلے زمانے کے درمیان کی علامتیں ہوں گی، جس کے بعد بھی فوری قیامت نہیں آئے گی، ایسے شراب کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، والدین کی نافرمانی کا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب علامات متوسطہ میں سے ہیں۔ تیسری علامات کبریٰ، جن کو علامات قریبہ بھی کہتے ہیں، یہ ایسی علامات ہیں جن کے فوری بعد قیامت واقع ہو جائے گی، اس لیے ان علامات کو علامات کبریٰ قریبہ کہتے ہیں۔ اشراط شرط کی جمع ہے، اس آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے، فقط جاء اشراطها، شرط کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور سبب۔ اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت اور اسباب قیامت، جن کے بعد قیامت کا وقوع ہو جائے۔ البتہ اس میں ایک تشریح امام حاکم نے امام بیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ فرمائی ہے کہ یہ جو علامات پیش آئیں گی، یہ 3 طرح کی جو تقسیم میں نے ذکر کی، وہ اس کی تشریح انہوں نے اس طرح بھی کی ہے اپنی کتاب الاشاعہ لاشراط الساعہ میں۔ محقق برزنجی نے علامات بعیدہ وہ، نمبر 1 علامات بعیدہ جن کا ظہور گزشتہ زمانے میں ہو چکا، نمبر 2 جن کے وقوع کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہ متوسطہ میں آ جائے، نمبر 3 ان درمیانی علامتوں کی تکمیل کے بعد آخری علامتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، ان عظیم علامتوں کو علامات کبریٰ کہا جائے گا، انہی میں حضرت مہدی کا ظہور بھی شامل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ دیگر احادیث کی کتب میں بھی یہ حدیث شریف مذکور ہے
مگر چونکہ بخاری اور مسلم کا درجہ پہلا ہے، لہذا اگر اسی مضمون کی حدیثیں اگر ہمیں بخاری اور مسلم میں مل جائیں تو پھر دیگر سیاح کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الا ہے کہ اس کے ساتھ بھی مزید مضامین اس کے اندر ہوں یا تفصیلات ہوں تو ہم پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فی الوقت محقق علماء نے علامات کبریٰ کے لیے جس حدیث کو ذکر کیا وہ یہی حدیث ہے جو اسکرین پر ہے مسلم شریف کی۔ اب ہم علامات صغریٰ علامات متوسطہ پر اس وقت گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سب حضرات علماء نے اشراط الساعہ، باب الملاہم، نزول الفتن، یہ سارے ابواب آپ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے بھی رہتے ہیں، اور علامات قیامت پر مستقل کتابیں ہیں، مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا رفیع عثمانی صاحب کی، اور پھر ہمارے اکابر میں بہت سے اکابر میں اس پر لکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع علامات کبریٰ اور قیامت کے اہم واقعات ہیں۔ یہ بھی بہت وسیع موضوع ہے، میں ہر علامت کو تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد کہ جو مربی حضرات ہیں ان کے موضوعات میں سے یہ علامات کبریٰ کے بعض موضوعات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھو۔ بعض روایتوں میں 6 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 3 کا ذکر ہے، بعض روایات میں کم و بیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر علامات کبریٰ کتنی ہیں؟ 6 ہیں یا 10 ہیں یا 3 ہیں؟ علماء نے فرمایا ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ علامات کبریٰ کتنی ہی ہیں، البتہ ان میں جو اہم علامات ہیں وہ اتنی ہیں جس کا ذکر اس حدیث کے اندر آئے۔ اس لیے پھر ان میں سب سے بڑی علامت کون سی ہے؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم یہ بھی متعین نہیں کرتے کہ ان میں سب سے بڑی علامت کون سی ہے۔ بھئی اللہ کے حوالے یہ ساری بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے ہم کسی کو سب سے بڑی نہیں کہہ سکتے، البتہ ان بڑی علامات میں جو اہم ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہیں۔ میں اس سے پہلے ذکر کروں گا تو وہ ذرا سا مضمون کی ترتیب میں فرق پڑے گا، پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَخُرُوجَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَثَلَاثَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِ۔ یہ 10 ایسی علامات ہیں جو بالکل قیامت کے قریب پیش آئیں گی۔ امید میں آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے دخان، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دوسری چیز دجال کا آنا، تیسری چیز ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 5 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 6 حضرت عیسیٰ کا اترنا، نمبر 7 دنیا کے مشرق کی جانب میں خسف ہونا یعنی دھسنا، اور مغرب کے علاقوں میں خسف ہونا، اور جزیرۃ العرب میں خسف ہونا، یعنی ان 3 مقامات پر لوگوں کا زمین میں دھسنا۔ یہ 10 علامات کبریٰ ہیں، مگر اس پر کوئی حصر نہیں ہے کہ 10 ہی ہوں گی، یعنی اس میں کوئی زیادہ نہیں ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض صحیح روایات میں کہیں 3 کا ذکر آیا ہے، کہیں 6 کا ذکر آیا ہے، کہیں اور کم و بیش بھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ترتیب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اسی حدیث کو بنیاد بنائیں۔
اس سے پہلے دو چار باتیں ذہن میں یہ رکھیں، کتاب و سنت کے تفہیم و تشریح کے لیے ہمارے پاس جو اصول ہیں وہی اصول علامات قیامت کے سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح فقہ میں ہمارے پاس 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ علامات قیامت کا تعلق ایمانیات سے ہے، یعنی عقائد سے ہے، اور عقائد 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ عقائد ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، جن کا انکار کفر ہے، جن کا انکار کر دینے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ عقائد ہیں جن کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے، جن کا انکار کر دینے سے آدمی کافر و مرتد تو نہیں ہوتا مگر فاسق اور بدعتی اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو علامات قیامت کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس لیے کہ علامات معجزات سے نبوت میں سے ہیں، اور ایمان بالنبوت ضروری ہے۔ نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر، کلیات پر بھی ایمان ضروری ہے، جزئیات پر بھی ایمان ضروری ہے، یعنی اس کی اصولی باتوں پر بھی، فروعی باتوں پر بھی۔ یہ اور بات ہے کہ کیفیات کا فرق ہو سکتا ہے، کیفیات میں کسی کا اختلاف ہے، کسی کا اختلاف ہے، اس سے اصل عقیدے پر، اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات بھی اصولاً ذہن میں رکھیں، علامات قیامت کا تعلق جب ایمانیات اور عقائد سے ہیں تو ان کو من وعن تسلیم کرنا ضروری ہے، خاص طور پر وہ عقائد جن کا تعلق ضروریات دین میں سے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، نزول عیسیٰ ہے، خروج دجال ہے۔ ان ساری چیزوں کو علماء کرام نے ضروریات دین کے عقائد میں شامل کیا ہے۔ ان عقائد میں سے کوئی کسی کا سرے سے انکار کر دے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیفیت میں کوئی اختلاف کرتا ہے، نوعیت ایسے ہوگی اور ایسے ہوگی، اور تعویل فاسد نہیں کرتا ہے، اصل مدلول پر، اصل جو اس کا مصداق ہے اس کو ہٹا کر اپنا کوئی دوسرا مصداق متعین نہیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ مصداق ہی بدل دے، اس کا محور ہی بدل دے، مدلول ہی بدل دے، تو آدمی پھر چونکہ نص قطعی کا منکر ہو جاتا ہے تو اس لیے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، شاید ہمارے حفاظ جو حضرات ہیں ان کے لیے میری بات تھوڑا سا شاید مشکل لگے تو لگے، لیکن زیادہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو ایک بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے جو اصول متعین ہیں، علامات قیامت اور اشراط الساعہ کے سمجھنے کے لیے وہی اصول ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کے لیے مفہوم متواتر کا ہونا شرط ہے، حدیث کی تشریح کے لیے مفہوم متواتر کا ہونا شرط ہے۔ ایسے ہی علم کلام کے اندر کسی بھی عقیدے کے سمجھنے سمجھانے کے لیے غیر القرون سے اس کا جو مطلب سمجھا گیا ہے اسی مفہوم متواتر کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ہو یہ رہا ہے، یہ جو باطل فرقے ہیں، خاص طور پر جھوٹے مدعیان مہدویت و مسیحیت، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، فی الوقت ہمارا موضوع یہ 2 ہیں، ویسے اور بھی جاوید احمد غامدی بھی گئے، دیندار انجمن بھی گئے، اور بھی بہت سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، دونوں علامات قیامت
اور ان علامات قیامت میں جو ضروریات دین میں سے ہیں ایسی فاسد تعویل کرتے ہیں یا ایسا مدلول ان کا مصداق یعنی مقرر کرتے ہیں جو 1400 سال سے، جیسے ہمارے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، حضور سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، تواتر و توارث کے ساتھ سلفن و خلفن جو مفہوم لیا گیا ہے اس مفہوم کو چھوڑ کر ججل و فریب کرتے ہوئے اپنا ایک مفہوم مقرر کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے اصول سے ہی اختلاف کر لیا، نص کے اصل متن سے اختلاف کیا، نص کے اصل مدلول سے اختلاف کیا، تو پھر یہ دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، علامات قیامت کے سمجھنے کے لیے بھی، چونکہ یہ علامات قیامت کتاب و سنت ہی کا حصہ ہیں، وہیں سے آئی ہیں، تو کتاب و سنت کی تفہیم کے لیے مفہوم متواتر کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں جو چیز عبارت النص سے ہے، صاف صاف ہے، اس کا مصداق واضح ہے، اس کو ویسے ہی لینا ضروری ہے. اقیم الصلاۃ ہے، مثلا اعمال میں بھئی نماز قائم کرو، اس کا مفہوم متواتر اور اس کا عبارت النص یہی ہے کہ یہ نماز مراد ہے. اب کوئی ڈکشنری اٹھائے اور دیکھے اس کے اندر نماز کے مختلف معنی آتے ہیں، درود کے بھی، دعا کے بھی، رحمت کے بھی، نماز کے بھی، اور ایک معنی آتے ہیں تحریک الصلوین، اپنے ڈھوپروں کو حرکت دے دو. بیضاوی جنہوں نے پڑھی، امام بیضاوی نے اس کا ذکر کیا ہے. اب اگر کوئی یونس الگوہر کی طرح اوٹ پٹانگ تعویل کرتے ہوئے کہہ دے بھائی اقیم الصلاۃ کے معنی ہے اپنے ڈھوپروں کو حرکت دو، یعنی ڈینس کی مجلسیں، رقص کی مجلسیں قائم کرو، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اقیم الصلاۃ کا صاف مطلب ہے نماز قائم کرو. یا تحریک الصلوین ولوین کوئی نہیں لیں گے. ایسے ہی علامات قیامت میں دخان کا جو مطلب رسول اللہ نے بیان فرمایا، جو مطلب رسول اللہ کے صحابہ نے بیان فرمایا، جو مطلب تابعین نے بیان فرمایا، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، متکلمین سے آج تک کے محققین نے ذکر کیا، خاص طور پر قرون مشہود لہا بالخیر، وہ 3 زمانے جن کی خیریت کی گواہی دی گئی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس دور میں اس کا جو مفہوم سمجھا گیا وہی معیار ہے. 1400 سال کے بعد کوئی آدمی مفہوم بتائیں، نئی نئی تحقیق پیش کریں، ہم اس کو نہیں مانتے. اس اصول کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانا چاہیے، اس لیے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھی، قرآن کا اولین مخاطب صحابہ ہے، حدیث کے اولین مخاطبین حضرات صحابہ ہیں، رسول اللہ کے ارشادات کے اولین مخاطبین حضرات صحابہ ہیں. جتنے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. اسی لیے قرآن نے ان کو معیار بنایا ہے ایمان لانے کا. یہ بات اتنی تاکید سے میں نے اس لیے عرض کیا، ہو سکتا ہے ہمارے حفاظ کرام کو یہ نص قطعی، عبارت النص، فلاں فلاں، قرون مشہود لہا بالخیر، ذرا سا ان کے لیے زحمت ہو رہی ہوگی، معذرت کے ساتھ اگلی مجلس میں اس کی تفصیل ہو جائے گی. بہت سے علماء کرام کو دیکھنے میں آ رہا ہے نئی نئی تحقیقات واٹس ایپ پر، موبائل پر، آج کل وہ آیا ہے ای آئی، کیا نام ہے؟ ای آئی ہے، اے آئی ہے، ہاں، یہ مصنوعی ذہانت، یہ تو مستقل پورا مضمون ہی بنا دیتا ہے. تو دجال کا کوئی لڑکا لگتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کوئی دجال کا کنیکشن جڑا، بھئی آیت خود ہی بنا دیا، حدیث خود ہی بنا دیتا ہے، فقہ کی عبارت خود ہی بنا دیتا ہے، مضمون خود ہی بنا دیتا ہے. یہ بھی ایک بہت خطرناک دجالی فتنہ ہے اے آئی. اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. آج کل ہمارے پاس کسل مندی اور سہولت پسندی آ گئی. ایک موبائل میں گئے بھئی یہ حدیث بتلا دو، وہ کوئی بھی دکھا دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر غیر غلط باتیں شامل ہونے کا امکان رہتا ہے. الغرض یہ بات میں نے اس لیے عرض کیا، بہت سے ہمارے فضلاء، ہمارے ساتھی
جامعہ بنوری ٹاؤن کے، دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر العلوم کے، دارالعلوم ندوہ کے اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ جب دیکھنے میں آئے اس سلف صالحین کی تشریحات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب سلف کی تشریحات کو ہم چھوڑ دیں گے یہی گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ میں نے کہا تفسیر میں مفہوم متواتر، حدیث میں مفہوم متواتر، فقہ میں مفہوم متواتر، کلام میں مفہوم متواتر، تفسیر میں جمہور مفسرین کا موقف، حدیث میں جمہور محدثین کا موقف، فقہ میں جمہور فقہا کا موقف، علم کلام میں جمہور متکلمین کا موقف، تاریخ میں جمہور مورخین کا موقف۔ جب تک اس کو نہیں تھامے رہیں گے، ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، اسی طریقے سے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ جو حضور نے فرمایا ہے اس اجتماعیت کو ہم چھوڑ دیں گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے علامات قیامت میں بھی جو بات عبارت النص سے ثابت ہے صاف صاف، ہم اس کو اسی انداز سے لیں۔ جو بات عبارت النص سے ثابت نہیں ہے، اشارت النص سے ثابت ہے، تو اس کو اس اشارے کی حیثیت سے قبول کریں گے، اس پر کسی عقیدے کا دار و مدار نہیں ہوگا۔ دلالت النص سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو اسی حد تک رکھیں گے، اقتضاء النص سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو اسی حد تک رکھیں گے۔ اب یہ اصطلاحات ہیں، ان کی تعریفات کا موقع نہیں، میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ اصول ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، عقائد اور علامات قیامت کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھیں گے، اپنے عقل سے نہیں سمجھیں گے۔ جو کچھ سمجھنا تھا ہم سے پہلے لوگ سمجھ چکے، جو قرآن کے اولین مکاتب ہیں، حدیث کے اولین مکاتب ہیں، جنہوں نے قرآن کو اترتا دیکھا ہے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے، ان کے انداز کو دیکھا ہے، ان کی ہر بات کو دیکھا ہے، جو سمجھ میں نہیں آیا تھا پوچھ لیا، اور جو سمجھ میں آ گیا تھا اس کو اور موقت کر دیا۔ اب اس باب میں تحقیق کا دروازہ اصولی اعتبار سے باقی نہیں، تحقیقات ہوتی رہیں گی۔ بعض علامات ایسی ہیں جو واقع ہونے کے بعد ان کی کیفیات سمجھ میں آئیں گی، بعض علامات ایسی ہیں جن کی کیفیاتی حضور نے پہلے بیان کر دی۔ ایک بات ہو گئی۔ اب ایک سوال ہے کہ ان علامات کبریٰ میں ظہور مہدی کا ذکر نہیں ہے، جبکہ علامات کبریٰ میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، اسی طریقے سے علامہ بیہقی نے، علامہ برزنجی نے، علامہ انور شاہ کشمیری نے ظہور مہدی کو علامات کبریٰ میں شامل فرمایا گیا، اور کئی احادیث سے ظہور مہدی کا عقیدہ ثابت ہے، پھر اس حدیث کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک ہمارا اصول ہے، بہت تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروریات دین سے تعلق رکھنے والے عقائد، ایک ضروریات اہل سنت سے تعلق رکھنے والے عقائد۔ وہ عقیدے جو ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نص قطعی، نص صریح سے قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت ہونا ضروری ہے، اور احادیث متواترہ سے اس عقیدے کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کتاب و سنت کے عبارت النص سے اگر ہم نہ کہیں، اس میں اختلاف مان لیا جائے، مگر اشارت النص، دلالت النص سے تو حضرت عیسیٰ کا نزول قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن احادیث صحیحہ متواترہ سے آپ کا نزول اس طرح ثابت ہے کہ انکار کرنے والا کافر ہو جائے، اور منکر حدیث تو ضرور ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن حضرت مہدی کے متعلق جو احادیث ہیں وہ تواتر لفظی تک نہیں پہنچتی ہیں، احادیث متواترہ سے ثابت نہیں ہیں، اس میں بہت سی احادیث آحاد ہیں، خبر واحد ہیں،
یہ اور بات ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ بھی متواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، مگر جمہور کا موقف یہ ہے تواتر معنوی. تواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک تواتر لفظی، ایک تواتر معنوی. حضرت مہدی کی احادیث تواتر لفظی کو نہیں پہنچتی ہیں، قطعیات اور نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے، محققین نے، جمہور اہل سنت نے اس کو ضروریات دین کے عقائد میں شامل نہیں کیا ہے، ضروریات اہل سنت کے عقائد میں شامل کیا ہے. اسی لیے اگر کوئی امام مہدی کے ظہور کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، زندیق نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا، بدعتی ہوگا، اہل سنت سے ہٹا ہوا ہوگا. تو اس حساب سے حضرت مہدی کا ظہور بھی علامات کبریٰ میں سے ہیں اور تواتر معنوی تک پہنچا ہوا ہے. بعض علماء محققین کے نزدیک تواتر لفظی تک بھی پہنچتا ہے، مگر یہ جمہور کا موقف نہیں ہے. اسی لیے اس حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے. اور سیاہ ستہ کی احادیث میں بخاری اور مسلم میں صاف حضرت مہدی کے ظہور کا ذکر نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث و امامکم منکم سے استدلال کرتے ہیں، یا تو اشارت النص سے، یا دلالت النص سے، یا اقتضاء النص سے، سیاق و سباق سے. بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر. یہ علامات قیامت کی 3 قسمیں ہو گئیں، ان میں سے علامات کبریٰ کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ وہ علامات ہیں جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی، جن کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی، گویا قیامت آ جائے گی. اب اس میں سب سے پہلی چیز اس حدیث کے اندر جس کا ذکر ہے وہ دخان ہے. اور دخان کے معنی ہم جانتے ہیں، دھوئیں کے آتے ہیں. بہت تفصیل میں گئے بغیر اس کا ایک تو ذکر سورہ دخان کی آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، لہٰذا اے نبی اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے کھلا ہوا یعنی نظر آنے والا دھواں ظاہر ہوگا. اور اس کے بعد پھر اس کی کیفیت کو ذکر کیا گیا کہ پورے لوگوں کو ڈھانپ لے گا، پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال پہلی علامت جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ دخان ہے. یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے. یہ دھواں جب ظاہر ہوگا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف پھیل جائے گا. اور اس دھوئیں کی وجہ سے ایمان والوں کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. حدیث شریف میں ہے اس دھوئیں کی وجہ سے جیسے کسی سردی کے کسی آثار سے زکام ہو جاتا ہے، بس ایسے ایمان والوں کو نزلہ زکام کا اثر ہے. البتہ کفار کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے يَمْكُثُ 40 يَوْمًا وَلَيْلَةً اما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام واما الكافر فيكون بمنزلة السكران. یہ کافر کے لیے بالکل نشے جیسی کیفیت ہوگی. اس کے جسم کے ہر حصے کے اندر یہ دھواں داخل ہوگا اور اس کے ہر حصے سے نکلے گا، جس کی وجہ سے کافر کی چیخیں نکلیں گی اور بعض علماء نے لکھا ہے بے ہوش ہوتا ہے. تو یہ دھواں 40 دن اور 40 راتیں دنیا کے اندر رہے گا. یہ تفسیر قرطبی کی تفسیر ہے. اب اس سلسلے میں جو شکیل بن حنیف ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، یہ جو مشرقی ممالک میں اور اسی طریقے سے بعض ممالک میں جو وقتی دھواں نکل آیا تھا اور کبھی کچھ حادثات پیش آ گئے تھے گیس وغیرہ کے، یا اسی طریقے سے کہیں کوہرا جیسا دھواں ہو گیا، تو ان لوگوں نے اس کو اس پر منطبق کر کے کہہ دیا کہ یہ علامت ہو چکی ہے. اس لیے کہ جب ان کو اپنے آپ کو مہدی اور مسیح ظاہر کرنا ہے
تو اس سے پہلی جو چیزیں پیش آنے والی ان کو کہیں نہ کہیں ثابت کرنا ہی ہے. اس لیے وہ جو ان کا مصداق ہے ان کو چھوڑ کر ان کی سمجھ میں جو آئے گا وہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں ہی عرض کیا ہے کہ علامات کبریٰ کا جو مصداق خیر القرون سے سمجھا گیا ہے وہی سمجھا جائے گا. دخان سے مراد یہاں وہی دھواں ہوگا جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور زمین سے آسمان تک ہوگا, مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا. ایمان والوں کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کافروں پر اس کا خطرناک اثر ہوگا. یہ پہلی چیز اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور دوسری علامت ہے دجال. یہ دجال کا اصل موضوع ہمارے مولانا امیر حمزہ صاحب بہت تفصیل سے اس پر ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں بس اشارات کرتے ہوئے چلوں گا. علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت دجال ہے. دجال دجل سے ہے جس کے معنی دھوکہ دینے, جھوٹ بولنے, ملمہ سازی کے ہیں. یعنی جھوٹ میں بھی ایسا جھوٹ کہ سچ کا گمان ہونے لگے, اس کا مبالغہ دجال ہے. قیامت میں مختلف طرح کے دجال آتے رہیں گے جو باطل کو حق کے ساتھ اس طرح خلط ملط کر دیں گے کہ لوگوں کو باطل کے حق ہونے کا شبہ ہو جائے. جیسے شکیل کر رہا ہے, وہ علامات جن پر 1400 سال سے امت متفق ہے, اس پر یہ اپنی طرف سے الٹی سیدھی تشریح کر کے لوگوں کو بہکا رہا ہے. یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا ہے. تو دجال کا ظہور علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے. دجال انسانوں میں سے ہی ہوگا, یہودی ہوگا, وہ پیدا ہو چکا ہے. حضرت تمیم داری کی ملاقات ان سے ہو چکی ہے. حدیث جساسہ مسلم شریف میں ہے. 40 دن دنیا میں رہے گا, پوری دنیا کی سیر کرے گا, مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ذکر ہے, جو حدیث آپ کے سامنے ابھی ذکر کی جا رہی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن سیاد ایک یہ بھی عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا حد رسالت میں. اس کو دیکھ کر بعض صحابہ کو شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ دجال ہے. تو اس کے ضمن میں بات اس کے اندر آئی ہے, آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو دجال کے سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, یہ ایک شخص ہوگا, ایک معین شخص ہے. کسی ملک اور علاقے کا نام دجال نہیں ہے. یہ کوئی بھوت پریت جنات میں سے نہیں ہے, انسانوں میں سے ہے. انہو یہودیون ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر دجال کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ یہ دجال انہو یہودیون و انہو لا یولد لہو ولد و انہو لا یدخل المدینہ ولا مکہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک انسان ہے, یہودی ہے, جس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. اور دیگر اس کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں حدیث صحیحہ میں. یہ کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی. یہ ساری باتیں مولانا امیر حمزہ صاحب قاسمی کے محاضرے میں آئے گی, اس لیے میں اس پر زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کروں گا. البتہ اتنی بات عرض کروں گا, شکیل بن حنیف دجال امریکہ اور فرانس کو کہتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی عیسائی پادریوں کو دجال کہا, اور شکیل بن حنیف نے اسی کی پیروی کرتے ہوئے امریکہ اور فرانس کو دجال کہا. اور یہ جو علامات اس کی آئی ہیں کہ بھی دجال کی سواری ایک گدھا ہوگا اور اس طرح وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا اور مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا, اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی, فلاں جتنے اوصاف آئے ان کی بھی فاسد تعویل کر کے دجال کا جو مصداق و مدلول 1400 سال سے متواتر طریقے سے ذکر کیا گیا تھا, شکیل بن حنیف نے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری دکھاتے ہوئے کسی نے امریکہ اور فرانس کو دجال کہہ دیا, شکیل منحوس نے, اور مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائی پادریوں کو دجال کہہ دیا.
اور شکیل نے جنگی جہاز کو دجال کی سواری کہہ دیا، جس گدھے کا ذکر آتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹرین کو دجال کی سواری کہہ دیا۔ تو اس طرح انہوں نے دجال کا جو مصداق تھا اس مصداق کو آگے پیچھے کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسری علامت ہے، چونکہ دجال کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، بہت تفصیل سے تقابلی انداز سے مولانا امیر حمزہ صاحب کی اس میں آ جائیں گے۔ تیسری چیز ہے وَالدَّابَّةُ دَابَّةُ الْأَرْضِ، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ علامات کبریٰ میں سے دابۃ الارض ہے، سورہ نمل کی آیت ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ نمل کی آیت ہے، اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علامات کبریٰ جتنی چیزیں ہیں یہ سب خوارق عادت ہوں گی، عام معمول کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی۔ دنیا میں جانور بات نہیں کرتے ہیں، صرف انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے، بات کرتا ہے، مگر قیامت کے قریب دوسرے جانور بھی بات کریں گے، اور ایک بڑا جانور، بڑا اس معنی کر کے علامات کبریٰ میں سے ہے دابۃ الارض نکلے گا اور یہ لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ جانور مکہ مکرمہ کی پہاڑی کوہ صفا سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب علماء اور محققین نے ابن کثیر وغیرہ نے اس کے بہت سارے اوصاف ذکر کیے ہیں، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، مگر چونکہ احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے فی الوقت کتاب و سنت جن کی کیفیات سے خاموش ہے اور تاریخ اور تفسیر کی روایات ہے تو ہم بھی اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ باقی یہ ایک جانور ہے جو نکلے گا اور کوہ صفا سے نکلے گا، اور یہ ایمان والوں کے چہروں پر نشانی لگائے گا اور کافروں کے چہرے پر بھی نشان لگائے گا، اور ایک روایت میں نہیں کہ ناک پر نشان لگائے گا، اور ایمان والوں کے چہروں پر نشان لگائے گا تو ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا تو کالے ہو جائیں گے۔ یہ دابۃ الارض ہوگا، اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ بالکل کتاب و سنت کے عبارت النص سے، یعنی اس کے اصل مضمون سے ثابت ہیں۔ باقی کیفیات اور اوصاف جو ہیں وہ تفسیر اور تاریخ کی روایات سے ثابت ہے۔ چونکہ میرا وقت قریب ہو گیا، بلکہ ختم ہو رہا، میں جلدی چل رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے طلوع الشمس من مغربہا، مسلم شریف کی جس حدیث کے اندر علامات کبریٰ کا ذکر ہے ان میں سے ایک طلوع الشمس من مغربہا ہے۔ ہم نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ایک نظام بنایا ہے، اور روزانہ سورج اپنے مستقر پر چلتا رہتا ہے اور اپنے مستقر پر پہنچتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں، مسلم شریف کی اور دیگر احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ذکر ہے کہ سورج روزانہ جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرماتے ہیں تو دوبارہ پھر طلوع ہوتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا اور اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا اللہ کے حکم سے، اور یہ قیامت کی بڑی علامت ہوگی۔ تو وہ طلوع الشمس من مغربہا، یہ بھی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے، اور بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، اتنی باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی خوارق عادت میں سے خارق عادت چیز ہوگی،
کہ سورج جو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے قیامت کے قریب مغرب سے طلوع ہوگا. جب یہ طلوع ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لائیں گے اور حدیث شریف میں اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی کام نہیں دے گا. اور علامات کبریٰ جتنی ہیں سب کے متعلق علماء کرام نے بات لکھی ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب یہ علامات ظاہر ہونی شروع ہوں گی تو ان کے بعد ایمان لانا کوئی کام نہیں دے گا. بس وہ ایمان لانے کا وقت ختم ہو جائے گا. اب یہ بڑی بات میں سے تھی جو ظاہر ہو رہی ہیں. اب وہ جو اس کو دیکھ کے ایمان لائے گا تو اللہ کے پاس اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب اس سلسلے میں جناب شکیل صاحب کا کہنا یہ ہے چونکہ وہ 1400 سال کی تشریحات کو تو مانتے نہیں ہیں. یہ چھپے ہوئے چھپتے مہدی ہیں اور لیٹسٹ مہدی ہیں. سائنس سے استدلال کرنے والے ہیں اور عقل ان کی کسوٹی ہے. ان کے ساری معلومات اور کتاب و سنت کے اخذ کرنے کا معیار سائنس ہے. اور یہ خود بڑے مجتہد آدمی، ان پر وحی آتی ہے شیطانوں کی طرف سے، جو شیطان دل میں ڈال دیا یہ بول دیا. انہوں نے کہا کہ یہ طلوع شمس کا واقعہ پیش آ چکا ہے. قیامت کی جو علامات ہوتی ہیں اس کا مشاہدہ دنیا کی ساری آبادی اکثر آبادی کرتی ہے. سورج پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں غروب ہوتا ہے. بھئی چلیے جن ممالک میں رات ہیں، جن ممالک میں 6 مہینے تک دن رات ہوتی ہے، جہاں دن اور رات توازن کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں بھی کسی نے واقعہ نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں جو چین والوں نے مصنوعی سورج بنایا ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا. اس مصنوعی سورج کے بارے میں اور اس جیسے مصنوعی سورجوں کے بارے میں کہتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے، جبکہ بالکل یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے. پھر تو شکیل سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے تو اس کے بعد حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. تو تم کیوں اپنے مہدی اور مسیح ہونے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو اور اپنی بات منوا رہے ہو؟ ویسا تو اگر تمہارے قول کے مطابق سورج طلوع ہو چکا ہے مغرب سے تو پھر تمہاری ساری محنتیں بیکار ہیں. تمہارا یہ دعویٰ تمہاری خلاف ہو جائے. ھذا قول لا یرضی بہ القائل. یہ تو بات ایسی ہو گئی، یہ تو تمہاری خلاف ہے، پھر تم کیوں دین کے اپنے دین کی طرف بلا رہے ہو؟ بہرحال یہ واقعہ بالکل پیش نہیں آیا ہے. یہ بھی شکیل کا ایک دجل و فریب ہے. تو بس موٹی موٹی بات اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے علامات کبریٰ میں سے یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے. یہ بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج. بھی اب سوال یہ کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ آیت شریفہ ہے، یہ سورہ انبیاء کی حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. اس آیت کو آپ نوٹ فرما لیں، یہ اس سلسلے میں نص قطعی ہے. اسی طریقے سے سورہ کاف میں بھی ان کا ذکر ہے، مگر اس کے اندر قیامت کی علامت کے طور پر ذکر ہے. اس لیے سورہ انبیاء کی اس آیت کو نوٹ فرما لیں. اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں، بہت سی صحیح احادیث ہیں جن میں بخاری کی بھی ہیں، مسلم کی بھی ہیں، دیگر سیاح اور مسانید کی بھی ہیں. یہ قوم بہت پہلے پیدا ہو چکی ہے. سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں ان کی اور دوسری آبادی کے درمیان ایک دیوار بنائی گئی، سیس پگھلائی ہوئی، جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. اب وہ حضرات اسی دنیا میں موجود ہیں. کہاں ہیں اس کا صحیح کسی کو بھی نہیں. میں نے شروع میں بھی عرض کیا، جن علامات کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں ان پر بحث کا، جن کی کیفیات کے متعلق قرآن و حدیث خاموش ہیں، تو ان کے بارے میں اتنا ہی ایمان لانا ضروری ہے. یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، وہ موجود ہیں، وہ آئیں گے، فتنہ مچائیں گے، اور حضور نے جتنی باتیں ان کے متعلق ارشاد فرمائی وہ سب ہو کر رہی ہیں. تو یہ یاجوج ماجوج قوم پیدا ہو چکی ہے. اب ان کا مصداق کون ہے؟ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں.
کہ ان کا مصداق دنیا میں اس وقت یا اس وقت کون ہے۔ اب مفسرین اور محققین نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں بتلائی ہیں۔ بعض لوگوں نے منگولیا کی قوم کو یاجوج ماجوج کی قوم کہا ہے، بعض محققین نے تاتاری قوم کو یاجوج ماجوج کہہ دیا ہے، بعض لوگوں نے انگریز کو یاجوج ماجوج کہہ دیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب احتمالات ہیں، تخمینات ہیں، اندازے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ایک قوم ہے، دنیا میں موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے، کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، قیامت کے قریب نکلے ہیں۔ شکیل بن حنیف بھی کہتا ہے یہ چین اور منگولیا کی جو قومیں ہیں یہی یاجوج ماجوج ہے۔ شکیل کے کہنے میں اور ہمارے علماء کے کہنے میں فرق یہ ہے، ہمارے علماء محققین نے احتمال کے دائرے میں کہا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ شکیل کہتا ہے کہ یہی ہے۔ حصر و قصر میں احتمال میں ہی فرق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی بات لکھی ہے، مگر حضرت نے کوئی حصر و قصر کے ساتھ نہیں کہا کہ یہی ہے۔ لیکن شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ یہ چین اور منگولیا کے جو لوگ ہیں یہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یاجوج ماجوج بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ جب ظاہر ہوں گے تو پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں۔ کس کے بعد کون سی علامت آئے گی میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے۔ اس حدیث میں خروج کا لفظ ہے، نزول کا لفظ بھی حدیث میں ہے، اور زیادہ تر نزول ہی کا لفظ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے عقیدے کے ہم سب قائل ہیں۔ اسکرین پر جو آیت لکھی گئی ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61، اس کے اندر قرآن مجید نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ قیامت کی علامت ہونے کے سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے سامنے نص کے طور پر موجود ہیں، اور ان کے حیات اور ان کے رفع و نزول کے سلسلے میں دیگر آیات مبارکہ بھی موجود ہیں، سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث اور دیگر کتب سیاہ کے حدیث بھی موجود ہیں، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس امت کے متفق علیہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس پر بھی مولانا ابرار الحق صاحب کا یہ موضوع ہے، تقابلی انداز میں مسیحیات و مہدویات پر مولانا گفتگو فرمائیں گے، اس لیے میں اس پر بہت زیادہ آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا۔ ایک تو اس آیت کو آپ نوٹ فرما لیں، دوسرے اس کی بات کی آیت ذرا اس کو بدل دیں، یہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر دلالت کرنے والی آیت طیبہ ہے۔ اسی طریقے سے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یہ جو آیت مبارکہ ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عدم وفات اور آپ کے حیات اور آپ کے رفع سماوی پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ اس کو بھی آپ حضرات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، یہ نزول عیسیٰ اور رفع عیسیٰ اور حیات عیسیٰ پر دلالت کرنے والی نصوص میں سے یہ آیت بھی ہے، اس کو نوٹ فرما دیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس کے اندر بھی یہ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اب شکیل بن حنیف، مرزا غلام احمد قادیانی نزلہ کا کیا معنی لیتے ہیں، ابن مریم کی کیا تعویل کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے عیسیٰ ثابت کرتے ہیں،
اور شکیل اپنے آپ کو کیسے عیسیٰ ثابت کرتا ہے، قادیانی کیسے حیات عیسیٰ کا منکر ہے اور کس طرح وفات عیسیٰ کو ثابت کرتا ہے۔ شکیل تو دو حیات عیسیٰ کا بھی قائل ہے اور دوسرے عیسیٰ کا بھی قائل ہے۔ کس طرح اس نے اس کے اندر دجل و فریب کیا ہے، یہ اگلی مجالس میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ یہ علامات کبریٰ میں سے اس حدیث کے اندر نمبر 6 پر آئی ہوئی علامت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9 ثلاث و خسوف کا ذکر ہے۔ ویسے قیامت کے قریب چھوٹے چھوٹے خسف، زمین میں دھسنا، زلزلوں کا ہونا، چہروں کا مسخ ہو جانا، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، مگر قیامت کے بالکل قریب جو دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے وہ 3 طرح کے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث میں ثلاث و خسوف۔ مسلم شریف کی اسی تفصیلی حدیث میں جو سب سے پہلے ذکر کی گئی تھی، ان 3 خسوفوں کا ذکر ہے۔ ایک تو مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اس کی کیفیات کا بھی پوری تفصیل سے ذکر نہیں ہے، مگر یہ واقعات ہوں گے اور بڑے پیمانے پر ہوں گے، جس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ اس اعتبار سے ان تینوں خسوف پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کا انکار گمراہی ہے، زندیقیت ہے، اور اس کے صریح مصداق کا انکار کفر ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی علامات پر بہت سے لوگوں نے اپنی تباہ آزمائی کی ہے۔ فکر فراہی سے متاثر ہونے والے جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اس پر تباہ آزمائی کی ہے۔ وحید الدین خان مرحوم نے تھے، وحید الدین صاحب جو الرسالہ والے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے بھی الٹی سیدھی باتیں اس میں اپنی پیش فرمائی ہیں۔ آج بھی کچھ حضرات ہیں جو اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ دجال کے بارے میں بھی انہوں نے یہ اس طرح کی ایک تمثیلی چیز ہے، ایک مثالی چیز ہے، یہ کوئی شخص معین نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی وہ فلاں قوم کو کہہ کر منتخب کر دیا۔ یہ اسی طرح کے خسوف وغیرہ کے واقعات کو بھی حضرت مہدی کا بھی انکار کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہوئے بہت سی علامات قیامت کا یا تو انکار کر دیا یا فاسد تعویل کر دیا۔ 10ویں نشانی ہے یمن سے نکلنے والی آگ۔ اس کو بعض احادیث میں آخر ذالک کا کہا فرمایا گیا ہے، سب سے آخر میں ہونے والی نشانی۔ بعض احادیث میں سب سے پہلی نشانی فرمایا گیا ہے۔ اس میں تعارض ہے، علماء نے فرمایا سب سے پہلی نشانی اس اعتبار سے کہ یہ اس آگ کا وقوع کب ہوگا، یہ آگ کب نکلے گی۔ بعض علماء کرام کی رائے ہے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، بعض علماء کی رائے ہے قیامت کے واقع ہونے کے بعد میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سور پھونکے جانے کے بعد اس وقت اس آگ کا وقوع ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ آخر ذالک ہوگی، یا پھر قیامت کی علامات میں سب سے آخری ہوگی۔ اسی طریقے سے یا پھر یہ آگ اس وقت یہ آگ قیامت کی سب سے پہلی نشانی اس اعتبار سے ہوگی کہ اس آگ سے پہلے دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوگی۔ ختم ہونے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے پیش آنے والا واقعہ یہ ہوگا اس آگ کا۔ اس اعتبار سے بعض حدیث میں سب سے پہلے نشانی کہا گیا، بعض حدیث میں وہ آخر ذالک فرمایا گیا، دونوں میں تطبیق کی ہے۔ بہرحال مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ۔ یہ اس حدیث میں جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اس میں یمن کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا ہے یمن کے غار سے نکلے گی، من قعر عدن، عدن کے علاقے میں نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف کھینچتے ہوئے لے جائے گی۔ اتنی عجیب و غریب ہوگی، جہاں لوگ رات گزاریں گے یہ بھی رات گزارے گی،
جہاں لوگ قیلولہ کریں گے یہ بھی قیلولہ کریں گے. تو اس طرح ایک عجیب و غریب آگ ہوگی، اس کا وقوع بھی ابھی نہیں ہوا ہے. کئی شکیل بن حنیف جو ہے وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کوہ آتش فشاں بہت سے علاقوں میں گرم علاقوں میں پیش آتے ہیں. آپ کے راجستھان کا علاقہ بھی بہت گرم علاقہ ہے جہاں سلاجید وغیرہ نکلتا ہے پہاڑوں سے. اب یہ ایسے جو عقل کے مارے جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا مصداق قرار دے دیتے ہیں. یہ 10 علامات قیامت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اب اس سلسلے میں جو ترتیب ہے علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے امام حاکم سے نقل کر کے اس کی ترتیب کو اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. اور میں نے کہا یہ علامات کبریٰ میں سے ہے. وہ کہ فرق اتنا ہے اس کا منکر کافر نہیں ہوگا. وہ احادیث اور دلائل کے اعتبار سے مسئلہ ہے. سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اس کے بعد دابۃ الارض کا خروج ہوگا، اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا. امام حاکم نے ایک روایت میں طلوع شمس کے بعد خروج دابہ کا ذکر کیا ہے، مگر زیادہ تر جو احادیث ہیں اس کے اندر خروج دابہ پہلے ہے، طلوع شمس بعد میں ہے. لیکن اس میں مجموعی طور پر ایک بات یہ ہے علامات کبریٰ کے واقع ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، شکیل بن حنیف ہو، جناب جاوید احمد غامدی ہو، اس طرح کے اور بھی لوگ پیدا ہوں گے. تو یہ لوگ جو ان احادیث اور ان روایات میں تلبیس سے کام لے رہے ہیں، دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں، یہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی وقوع ابھی تک نہیں ہوا ہے. جمہور اہل سنت کی رائے ہے، جمہور اہل سنت کی رائے یہی ہے. اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے. یہ شکیل بن حنیف پر اور اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی پر اور اس طرح کے عقل پرست لوگ عقلیت کے امام بنے بیٹھے ہیں اور کتاب و سنت کی واضح آیات اور احادیث میں تعویلیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ایک تازیانہ عبرت ہے اور ہمارے لیے بھی ایک تازیانہ عبرت ہے کہ ہم میں سے بعض واعظین کو دیکھنے میں آتا ہے ایسی اوٹ پٹھان باتیں جو دور کی کوڑی ہوتی ہیں ان کو لا کر صرف سامعین کے تلذذ کے لیے، تلطف کے لیے، اپنی تقریر کو سنوارنے کے لیے، اپنی باتوں کو بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اس کی تزئین کے لیے پیش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ان علامات قیامت کے سلسلے میں بھی اور عقائد کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت مضبوط طریقے پر تیاری کی بھی ضرورت ہے. اہل سنت والجماعت کے اصول اور ان کے طے کردہ مسلمات سے واقفیت بھی ضروری ہے. پھر کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج پر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے اس مقدمہ مسلم کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. میں نے شروع میں عرض کیا دجال کا لفظ ایک تو عام ہے، جو دجال ہے وہ دجال اکبر ہے، وہ مسیح الدجال ہے، مسیح ضلالت ہے، وہ بالکل آخر میں ہوگا. شکیل بن حنیف بھی ایک دجال ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایک دجال ہیں اور اتنے جتنے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے سب وہ اپنے اپنے زمانے کے
دجال ہیں. اسی لیے حضور نے حدیث میں فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے سامنے ایسی احادیث لے آئیں گے، ایسی باتیں پیش کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. لا يضلونکم ولا یفتنونکم، یہ لوگ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں. میں آخری بات اپنی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جگہ لے رہا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں جانا ہوا. بعض وہ علماء جو فتنہ شکیل سے متاثر ہوئے، جاوید احمد غامدی سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ اور مسلم فی موقف کو چھوڑ دیا. اس کی بنیادی وجہ ان کے علم اور مطالعے کی کمی اور کمزوری نظر آئی. علامات قیامت پر، اشراط الساعہ پر، کتاب الملاحم پر، نزول الفتن پر ان کی گہری نظر نہیں ہے. ایک دوسری، اگر انہوں نے اس کو پڑھا ہے تو سلف صالحین کی کسوٹی پر نہیں پڑھا ہے، کتاب و سنت کے فہم کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر نہیں پڑھا ہے. یہ پہلی کمی ہے. دوسری چیز، انہوں نے اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھ لیا ہے. تیسری چیز، انہوں نے بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کی. چوتھی چیز، اپنے آپ کے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوش فہمی. اعجاب المرء رأیہ، پڑھا کم ہے، علم کم ہے، مگر اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے اسباب ضلالت ہے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں بھی اللہ کے دربار میں کرتے رہنا چاہیے. حضور نے خود دعائیں کی ہے، اللہم اعطنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر. اور یہ ختم نبوت کا کام اس وقت کا سب سے اہم ترین کام ہے. رسول پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کا کام ہے. یہ حضور کے گھر کا کام ہے. میں پھر ایک مرتبہ جے پور کے ان تمام علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کا بہترین ذریعہ ختم نبوت کا کام ہے. اس لیے آخر کی جتنی مجلسیں ہوں گی آپ تمام حضرات اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے لیے وسیلہ نجات بھی ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس قرب کا ذریعہ بھی ہے. رسول کریم علیہ السلام کی توجہ کو اپنا ہماری طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس اعتبار سے ہم سبھی لوگ یہاں سے عہد کر کے اٹھیں، زندگی کی آخری سانس تک اہل سنت والجماعت کے عقائد پر قائم رہیں گے. زندگی کی آخری سانس اسی عقیدے پر ٹوٹے گی. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ.